اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا۔ اس میں واضح اور کھلی کھلی صاف آیات ہیں تاکہ تمہاری یاد دہانی ہو جائے اور تم دوسروں کی یاد دہانی کرا سکو۔ ان الفاظ کے ساتھ یہ سورت شروع ہوئی ہے۔ اتنے احکام اللہ نے دیے قرآن شریف میں، سبھی فرض ہیں۔ صرف اسی سورت کے شروع کرتے وقت یہ کہا کہ یہ ایک سورت نازل کر رہے ہیں جس کو فرض کیا ہے۔ اصل میں سورت میں احکامات کافی ہیں۔ کچھ چیزیں ایمانیات کی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں درمیان میں نصیحتوں کی، تاریخی واقعات کی ہوتی ہیں بہت سی صورتوں میں۔ پورے قرآن میں جو احکامات، جو حکم دیا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یا عمل سے متعلق، قانون سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ تقریباً 500 ہیں، 6500 سے زیادہ آیات کے اندر، 500 سے کچھ اوپر۔ اس تناسب سے اس صورت کے اندر احکامات، اتنی بڑی صورت ہے، اس میں آدھی سے زیادہ حصے میں ہیں احکامات، نمبر ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ احکامات الگ الگ نہیں ہیں، سارے کے سارے ایک ہی موضوع سے متعلق، ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور آگے اب اور اگلی آیات، اس سے اگلی آیت کی تشریح میں ایکسپلین کروں گا کہ وہ دوسرے تمام احکامات کے مقابلے میں ان کی خصوصی اہمیت ہے اس ٹاپک یا اس موضوع کی جس کے احکامات اس میں ہیں۔ اس لیے اسے خاص طور سے یہ کہا کہ اسے یاد رکھنا کہ فرض ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ عورت کوئی ویبچارنی ہو، بدکار ہو، زنا اس نے کیا ہو یا کسی مرد نے کیا ہو، تو دونوں کو 100 کوڑے کی سزا دو۔ آیت چل رہی ہے ابھی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں اللہ کے دین میں، اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے اندر جرم کی سزا دیتے وقت کسی طرح کا دل میں نرمی نہ پیدا ہو کسی طرح کی، اس لیے کہ یہ تب ہوگا جب تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، تو جرم کی سزا دینے میں کوئی نرمی نہیں کرنا، دل میں نرمی آ جائے۔ اور یہ سزا ایسی ہو کہ اس وقت کچھ لوگ موجود ہوں ایمان لانے والوں میں سے، اکیلے میں، تنہائی میں نہیں ہو، تاکہ وہ سزا کا جو مقصد پورا ہے وہ پورا ہو جائے، جو مکمل اس کی حکمت ہے سزا کی، کہ یہ میسج سب جگہ پہنچ جائے کہ اس جرم کی سزا یہ ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھ لینے پر جتنا پہنچتا ہے میسج، وہ کانوں سے سننے پر اتنا نہیں پہنچتا۔ اب یہ حصہ جو اس کا ہے کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے، قرآن شریف میں کسی جگہ اس کی سزا، زنا کی سزا، ویبچار یا بدکاری کی سزا سنگسار کرنا یا رجم کرنا یا پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں
علماء کے تقریباً سارے گروہ، تقریباً سارے، اوور ویلمنگ میجورٹی، ان کی عظیم اکثریت یہ مانتی ہے کہ اگر میرڈ یا شادی شدہ لوگ، کوئی مرد یا عورت ہوں، وہ اگر یہ جرم کریں تو انہیں رجم کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں۔ اور وہ حدیثیں کوٹ کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں سے وہ روایات بہت سی کوٹ کرتے ہیں، ایک دو نہیں ہے۔ اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن نے جو یہ سزا بیان کی ہے، یہ صرف ان میرڈ کی سزا ہے، اگر ان میرڈ سے یہ جرم ہو، اور جو میرڈ ہیں وہ اگر یہ جرم کریں تو ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آیت میں کہیں نہیں ہے کہ یہ سزا، آیت عام ہے، آیت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پنشمنٹ صرف ان میرڈ کے لیے ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بہت عجیب سی ہے کہ اتنے اہم معاملے میں جس میں سزا دی جا رہی ہے، بہت کم معاملات میں سزا کہی ہے قرآن نے جو دنیا میں سزا، باقی تو جو سزا ہوگی وہ آخرت میں ملے گی۔ صرف چند جرائم ہیں جن کی سزا، جسے حدود کہتے ہیں، قرآن نے وہ حدود بتائیں کہ یہیں دنیا میں وہ سزا دی جائے گی یا دی جائے جب کہیں اسلامک لا امپلیمنٹڈ ہو۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت عجیب بات ہے کہ صرف ایک پارٹ کی سزا اس کے آدھی آبادی یا آدھی نہ ہو، جتنی بھی ہو، آبادی کے ایک حصے سے متعلق کہ وہ جو کنوارے ہیں یا ان میرڈ ہیں ان کے لیے تو بتایا جائے، اور بالکل گول کر دیا جائے ان کا تذکرہ، جو میرڈ ہیں اور ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت عجیب سی بات ہے، اور الفاظ عام ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی تب بھی ان لوگوں کی سزا نہیں بتائی جو میرڈ ہیں اور یہ جرم کریں، تو کم سے کم یہ تو مینشنڈ ہوتا کہ یہ سزا ان میرڈ کے لیے ہے، وہ گول کر دی گئی ہوتی ہے یہ کسی مسئلے سے کہ بھئی وہ نہیں بتا رہے، لیکن یہی واضح کر دیتے کہ یہ سزا ان کے لیے ہے۔ کسی بھی کلام کے لیے یہ بات جو ہے یہ بہت تشنا بھی ہے، انکمپلیٹ سی ہے، یہ لا بڑا انکمپلیٹ سا ہو جاتا ہے۔ جب لا کو کمپلیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رسول نے کیا، باقی حصہ رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حصہ بھی رسول بتا دیتے، یہ انکمپلیٹ سا نہیں ہوتا لا۔ اتنی بات کہہ دی جاتی کہ ان کو سزا دینا، اب سزا پوری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ الگ سے یہ حکم آیا کہ سزا یہ دی جائے۔ آدھی سزا بیان کر دینا، کوئی ذکر نہیں ہونا انسانوں کے ایک حصے کا، یہ قانون میں ایک طرح کا فلا ہے، نقص ہے، کور نہیں کیا قانون نے سب چیزوں، یا تو پورا ہی بریف کہہ دیتے اور وہ اس کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جاتی، اور یا صرف بہت لمبی ڈیٹیل تھوڑی تھی، 4-5 الفاظ اور آ جاتے کہ باقی کے لیے یہ، وہ صرف 4-5 الفاظ ہی تو اور آنے تھے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے قانون میں نقص ہے، اور صرف ان روایات کی بنیاد پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ پنشمنٹ جو ہے، یہ سزا یہاں پر صرف انمیرڈ لوگوں کے جرم کی ہے، نہ قرآن کے الفاظ میں کہیں نہیں ہے۔ اسے ہم اور آگے بہت تفصیل سے میں لوں گا، ڈسکس کروں گا۔
ضرورت ہے تفصیل سے لینے کی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی، عظیم اکثریت اہل علم کی ان روایات کی بنیاد پر یہ مانتی ہے کہ میرڈ لوگوں کی سزا رجم ہے، سنگسار کر دینا، اور بہت اس موقف پر وہ سختی اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ علم والوں میں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سزا، یہ پنشمنٹ رجم قرآن میں نہیں ہے، تو وہ یہ لوگ ان کے لیے بھی بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اس پر ذرا ڈیٹیل سے یا تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن پہلے یہ کہ یہ غور کرنے کی بات ہے، دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے جرائم ہیں، اور دنیا کے الگ الگ بہت سے جو ملکوں کے قانون ہیں، لاز ہیں، ان میں بہت سے جرائم کی سزا مقرر ہے. قرآن صرف گنتی کے چند جرائم کی سزا کی بات کر رہا ہے یہاں دنیا میں. ان میں سے ایک یہ ہے. اگر کوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہو، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اور کوئی ایسا ہی جرم کیا جس میں کسی دوسرے کے ساتھ زبردستی کی، یا اس میں سیکسول ریلیشن شپ میں بھی ریپ ہے، زنا بالجبر، اس کی سزا تو ہونی ہی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن بائی میوچول کنسنٹ یا باہمی رضامندی سے ایک لڑکی ایک لڑکے یا ایک عورت اور ایک مرد نے ریلیشن شپ قائم کی، اس کے لیے سزا کیوں رکھی، جبکہ بہت سے جرائم کی سزا نہیں کی بیان؟ یا تو یہ ہوتا کہ انسانی نسل کے اندر جتنے طرح کے جرم ہو سکتے ہیں سب کی سزا موجود ہے، اس کی بھی ہے. باہمی رضامندی سے یا میوچول کنسنٹ سے اگر وہ کوئی غیر اخلاقی کام کرتے ہیں اس کے لیے سزا کیوں رکھی؟ اور تو چند سزائیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی رکھا کہ یہ سزا دی جائے گی، اور وہ بھی ایسے کہ تنہائی میں اکیلے کہیں جیل کی کوٹری میں نہیں دی جائے، بلکہ لوگوں کی ایک تعداد موجود ہونی چاہیے دیکھنے کے لیے. یہ جرم جو ہے جہاں illicit سیکسول ریلیشن شپ یا جسے ہم کہیں ناجائز یون سمبند، جنسی تعلقات، دوسرے جتنی اور برائیاں ہیں ان سب سے اس کی نیچر اس لحاظ سے الگ ہے کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ اسی پر پھسلتا ہے، اس سے زیادہ کسی بھی برائی کی طرف نہیں پھسلتا. کوئی برائی اس سے زیادہ ایسی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اس کی طرف انسان اس کے لیے پھسل جاتا ہو. اور اسی لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یہاں بھیجے جانے سے پہلے ہی یہ تربیت دے کر بھیجا گیا تھا. یہ تربیت دی گئی تھی، ٹریننگ دی گئی تھی کہ اس کا خیال رکھنا، اس سے بچنا. دیکھیے اس حصے کو لاتا ہوں. پہلے دنیا میں آنے سے پہلے جو ٹریننگ تھی اس کا ایک پارٹ تو وہ تھا کہ شیطان نے تکبر کیا، اہنکار، اور یہ واضح ہو گیا اور یہ کلیئر ہمیشہ کے لیے کر دیا گیا کہ انسان یاد رکھیں کہ
جو بھی اہنکار یا تکبر کرے گا اس غلطی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ تربیت کا یا ٹریننگ کا ایک پارٹ تھا۔ پھر اس کے بعد شیطان کو تو نکال دیا، کہا نکلو یہاں سے، ابلیس کو نکالا، اور حضرت آدم سے کہا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری وائف، تمہاری زوجہ، آپ جاؤ اور جنت میں سکونت اختیار کرو، ٹھہرو، رہو۔ اور اس لفظ کے ایک اور معنی، وہاں سکون حاصل کرو جا کر، یہ بھی معنی اسی لفظ کے ہیں، وہاں ٹھہرو، رہو اور وہاں سکون حاصل کرو، وہاں شانتی سے رہو۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، سین کاف نون، جس سے یہ دونوں میننگ آتے ہیں، ٹھہرنا، کہیں رہنا، اسی سے مسکن بنائے، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، اور اسی سے سکون بنائے، شانتی۔ ان سے ایک بات اور ڈیڈیوس ہوتی ہے، یہ ایک ہی مادے کے، ایک ہی روٹ کے یہ جو الفاظ بنتے ہیں، اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جو پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے، سکون وہی ملتا ہے۔ سفر میں چاہے جتنے اچھے آپ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہریں، لیکن سکون گھر آ کر ملتا ہے۔ وقتی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ بھی ہو چاہے، لیکن سکون گھر آ کر ملتا ہے، جیسے شانتی کہتے ہیں۔ اور مکمل، یہ پھر اگلی بات ہے، اس سے وہ گھر جو ہیں ہمارے، وہ ریلیٹو ہیں، یہاں جتنے گھر ہیں ایبسلوٹ نہیں ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے بھی جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ تو بعد میں آ رہی ہے اس دنیا کے۔ تو جیسے یہ گھر ان گھروں کے مقابلے میں ہوٹل ٹیمپریری ہوتے ہیں، ایسے اس ہمیشہ رہنے کی جگہ کے مقابلے میں یہ گھر جنہیں اپنا گھر کہتے ہیں، یہ ٹیمپریری ہے۔ اس لیے اس دنیا میں مکمل سکون تو نہیں ملے گا، سفر میں مکمل سکون تو اصل گھر میں جا کر ہی ملے گا، بشرطے کہ وہ ٹھکانہ اچھا ہو، اس دنیا آخرت کے اندر اچھا ٹھکانہ اچھا ہو، تو مکمل سکون، اصل ٹوٹل ریلیف تو وہیں جا کر ہوگا۔ میرا حضرت آدم سے کہا کہ اب تم اور تمہاری وائف، تمہاری زوجہ، دونوں جاؤ اور جنت میں سکون سے رہو، اور وہاں پر جہاں سے جو دل چاہے کھانا، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، کسی خاص پیڑ کو کہا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تمہاری گنتی ہو جائے گی ظلم کرنے والوں میں، تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ یہ لفظ جو شجرہ ہے، جس کا ٹرانسلیشن پیڑ ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے، اس میں قرآن شریف کی آیات میں بہت اشارے ہیں، اور اس پر پرانے مفسرین بہت کچھ کہتے رہے ہیں، آپس میں جو بہت سی ایسی چیزیں جو مختلف ہیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ گیہوں کا درخت تھا، گیہوں کے پودا تھا جس کے پاس جانے کو روک دیا تھا، کسی نے کہا وہ سیب کا پھل تھا جسے کھانے سے روک دیا تھا۔ وہ اس طرح کی چیزیں پرانے مفسرین کے ذریعے آتی رہی ہیں۔ یہ لفظ جو ہے، یہ خاص طور سے کہا، اور اس کا نام نہیں لیا کس پیڑ یا کس درخت، یہ شجرہ کیا تھا جس سے روکا تھا۔ دیکھیے، یہ ڈکشنری ہے، تاج العروس ان لغات یا ان ڈکشنریز میں سے ہے عربی کی جنہوں نے روٹ میننگ لیے ہیں، یا عربوں کی زبان میں یہ لفظ کن کن معنوں میں کون سا لفظ بولا جاتا تھا، ان کی جو کچھ گنتی کی چند جو ڈکشنریز ہیں، ان میں سے ایک بہت مشہور میں سے ایک یہ ہے کہ ڈیفرنٹ میننگ کیسے کیسے بدلے، اصل معنی کسی لفظ کے کیا تھے، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ہماری بولی میں کیا معنی بات کو ہو گئے، اس کی وجہ سے
بہت بڑے حصے میں قرآن شریف کی اصل آیات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اگر الفاظ کے معنی، بہت سے عام الفاظ جو ہم بولتے رہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس کے تو میننگ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھائیں، کوئی اٹھا لیجیے عربی کی، چاہے وہ انگلش ٹو ہندی ہو، چاہے انگلش ٹو اردو ہو، چاہے وہ عربک ٹو انگلش ہو، عربک ٹو اردو ہو، عربک ٹو ہندی ہو، یا دنیا کی کسی عربک ٹو دنیا کی کسی اور لینگویج کے اندر ہو، اس میں آپ کو نہیں ملیں گی وہ جو بول چال میں بولا جاتا ہے وہ میننگ ملیں گے۔ تو یہ روٹ ورڈ کے معنی کیا تھے اور کیسے کن کن پھر یوزیج میں وہ بات کو آیا، یہ ہے بیسک وہ ڈکشنریز کے جن کو اگر کنسلٹ کیا جائے تو قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ لفظ شجر جو ہے اس کے بہت سے یوزیج میں آیا، شجر یا شجرتا، شجرہ۔ تو یہ لیفٹ ہینڈ میں دیکھیں جسے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، عربی میں ہے کل شیء اجتمع ثم فرق بینہ شیء فانفرق فہو شجر۔ ایک چیز، بہت سی چیزیں ہوں وہ کسی ایک جگہ کنسولیڈیٹ ہو جائیں اور پھر وہاں سے نکل کر پھیلیں اور بکھریں، ایسی ہر چیز کو شجر کہتے ہیں۔ ایک اس کی جو بنیادی معنی ہے ایک یہ بتائے گئے بہت، اس لیے اسی کے روٹ میننگ میں یہ بھی ہے، کوئی گروپ پہلے یونائٹڈ ہو پھر نکل کے لڑنے لگے تو بھی کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، آپس میں اختلاف اور لڑائی کے معنی میں یہ لفظ شجر اس میننگ میں قرآن میں بھی آیا۔ پیڑ کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تنا ہے جہاں تو سب اکٹھے ہیں، بیج میں سب اکٹھے تھے، وہاں سے اور پھیلا جو اس کا تنا تھا اس میں سب اکٹھے تھے وہ، اور پھر آگے جا کے شاخیں چاروں طرف پھیل گئیں، اس لیے اسے شجر کہتے ہیں کہ شروع میں یونائٹڈ ہو، بات کو پھر ڈیفرنٹ اور پھیلاؤ اور بکھراؤ، ایسی ہر چیز کو شجر کہتے ہیں، اسی لیے اس کی وجہ سے پیڑ کو شجر کہتے ہیں۔ اردو میں بولا جاتا ہے شجرہ لفظ، یہ قرآن میں شجرہ ہی آیا ہے، شجر نہیں، اس جگہ پر اس آیت میں شجرتا، فلا تقربا ہذہ شجرتا، اس شجرہ کے پاس مت جانا، اس کے قریب مت جانا۔ یہ شجرہ لفظ جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے، وہیں سے عربی سے ڈیڈیوس ہوا اور اسی روٹ میننگ کے لیے یہ بولا جاتا ہے ونشاولی کے لیے، نسب نامے کے لیے، کہ بھئی شجرہ ہے آپ کے پاس، نہیں ہے آپ کا، ونشاولی لکھی ہوئی، پہلے کون تھا، ان کے بیٹے کون، ان کے بیٹے کون، خاندان کیسے بدل، پھر الٹیمیٹلی وہ آپ تک آ گیا، اسے شجرہ کہتے ہیں۔ اور ان عربک ڈکشنریز میں بھی اس میں سے ایک بڑے ہیں، تاج العروس میں ایک اور معنی اس کے دیکھ لیں پہلے ایک جگہ کے اور، کہ وَيُقَالُ فُلَانٌ میں شجرت مبارکت ہے، آئیے من اصل مبارک وَهُوَ مجاز، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر کہ فلاں آدمی تو کا شجرہ بڑا مبارک ہے، مبارک شجرے سے ہے فلاں تو۔ اب دیکھیے یہ وہی معنی آگے جو اردو میں نے ابھی، جو اردو میں بہت کامن ہے، یہ عربی میں کامن نہیں ہے لیکن عربی میں کہا کہ یہ ایسے بولا جاتا ہے، فلاں آدمی کا بہت مبارک شجرے سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے النکرت بھاشا میں یہ میں جب بولتے ہیں تو یہ اس میننگ میں بولا جاتا ہے کہ وہ بہت مبارک نسب سے ہے، بہت مبارک ونش سے، تو شجرہ لفظ اس کے لیے بھی عربی کے اندر کا بولا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کی کوئی نسل چل رہی ہے آگے، اسے بھی شجرہ کہتے ہیں۔ اب یہ آگے سے اور پڑھیں انہی آیات کو، سورہ اعراف میں جو آدم و حوا اور آدم و ابلیس کی داستان بیان ہوئی ہے، اور آگے پڑھیں کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے اندر، خود نہیں پہنچا وہاں پر، پہنچ سکتا بھی نہیں تھا، اللہ نے جہاں سے نکال دیا وہاں کوئی بھیس بدل کر نہیں گھس سکتا تھا، وہ سب کہانیاں داستانیں کہ وہ سانپ کا بھیس بدل کر گھس گیا، اور وہ کوئی دوارپال یا کوئی جنت کے داروغہ تھے، انہیں ڈاش دے دیا سانپ بن کر۔
اللہ نے جہاں سے نکالا وہاں کوئی بھیس بدل کر نہیں گھس سکتا، لیکن شیطان کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ دور سے انسان کے دماغ پر اثر انداز ہو جائے، دماغ کے راستے سے آتا ہے، وسوسے کے راستے سے آتا ہے۔ اسی لیے آخری جہاں پر آخری 2 صورتیں ہیں ان میں سے بعد والی صورت جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کے وسوسوں سے میں اللہ آپ کی ہمارے رب آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہم۔ وہ وسوسوں کے راستے سے آتا ہے، خود کوئی بھیس بدل کر سامنے نہیں آتا۔ ذہن میں جو برے خیالات آتے ہیں وہی شیطان کا بہکانا ہے۔ انسان کے اپنے ذہن کے اندر جو برے خیالات ہیں وہ چونکہ انڈیوس کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، شیطان کی وجہ سے، اس لیے برے خیال کے آنے پر گناہ نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ خالی خیالات کے اوپر کوئی پاپ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو کنٹرول دیا ہے شیطان کو کہ تم وہ کر سکتا ہے۔ آتے ہیں وسوسے یا برے خیالات ذہن کے اندر، صحابہ کے آتے تھے اور وہ بہت ڈرتے تھے اس سے، اور کبھی بہت زیادہ ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں تو ایسے خیال آ رہے ہیں، ایسے وسوسے آ رہے ہیں ذہن کے اندر کہ اگر زبان پر میں لے آؤں اسے تو اس زبان پر لانے سے زیادہ میں یہ پسند کروں گا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو پکا ایمان ہے، یہ وسوسے تو آ جاتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تم عمل کرنے کی کوشش کرو، تم اتنی اس سے برا مانتے ہو، اتنی گھن کھاتے ہو کہ جان دینا پسند کرو گے، تم اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے زبان سے کہنے کے مقابلے میں، تو یہ تو ایمان کی بات ہے۔ وسوسے آنا تو کنٹرول دیا شیطان کو، آ جاتے ہیں۔ فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے جہاں باہر تھا کہیں دور سے بھی وسوسے ڈالے، یعنی ذہن میں انڈیوس کیے برے خیالات دور سے اندر، اور وہ کس لیے کیے، کس طرح کے تھے کہ ان دونوں کی جو گپت اندریاں تھیں ان کے پرائیویٹ پارٹ سے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں۔ وہ وسوسے اس کے لیے تھے۔ بہت صاف لفظوں میں کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چھپے ہوئے تھے، وہ ان کے جنسی اعضاء وہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کے سامنے کھل جائیں۔ اس طرح کے جتنے بھی بیان ہیں قرآن شریف نے، خاص طور سے سیکسولی ریلیٹڈ، ان سب کو قرآن نے زبان میں ورڈز ہیں، لینگویج میں قرآن نے ان ورڈز کو کسی بھی جگہ یہیں کی بات نے یوز نہیں کیا ہے، بلکہ اشاروں میں بات کی ہے ہمیشہ۔ اگر عورت کو تم مس کر لو تو اس کے بعد پھر نہانا ہوگا، اب مس کرنے کے معنی ہوتے چھونا، اشاروں میں بات کی، انسان سمجھ جائے کہ چھونے سے مطلب کیا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھواؤ، چھونے سے وہاں پر لٹرل مراد نہیں کہ ہاتھ چھو گیا، اشاروں میں بات کی ہے۔ ایسے سارے واقعات کو اس کے لیے لینگویج میں تو الفاظ ہیں، لیکن ان ورڈز کو قرآن نے یوز نہیں کیا، کہیں نہیں کیا ہے، اور ہر جگہ کنٹیکسٹ سے وہ بہت واضح ہے کہ کہنا یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی اشاروں کی زبان ہے، اور ذہن اگر بند نہیں جائے کہ نہیں اس پر ہمیں کچھ غور نہیں کرنا ہے، وہ تو پودا یا پیڑ کہہ دیا تھا، اگر ذہن اتنے نہیں بندے ہوں تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا وہ اس کے لیے ڈالا کہ پہلے تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں، کھل جائیں، یہ تھا مقصد شیطان کا۔ وقال، اور اس نے کہا کہ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے ان سے یہ کہا، ابلیس نے، کہ تمہارے رب نے جو روک رکھا ہے اس شجرے سے، تمہیں شجرے کے وہ میننگ بھی ذہن میں رکھیے گا، نسب، انسان کی نسل چلنا، یہ آگے نسل چلنے سے یہ اشارے اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، الفاظ کی جس لفظ کو چھانٹا ہے یہاں پر، اس شجرے سے جو تمہیں روکا ہے تمہارے رب نے، وہ تو اس لیے روکا ہے کہ کہیں
اسے اگر تم نے استعمال کر لیا تو فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ کہا اس نے شیطان نے. تو کہا کا مطلب بھی یہ نہیں کہ کھڑا تھا سامنے, پہلے ہی بات آگے نے وسوسہ ڈالا تھا, یعنی ان کے اپنے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہیں, کوئی کہہ نہیں رہا ہے. اسی کو شیطان کا کہنا کہتے ہیں, شیطان بہکا رہا ہے. ایسے ان کے اپنے ذہن کے اندر یہ خیالات آئے شیطان کی وجہ سے کہ ہمیں روک رکھا ہے اس سے, کوئی تو وجہ ہوگی. اب یہ بات تو وہاں پر پہلے سے ڈکلیئرڈ تھی اور عام تھی اور سب جانتے تھے. اس وقت کی جتنی مخلوقات تھی, فرشتے, جنات اور انسان کی شروعات تھی, ابھی اس سے پہلے کی جو مخلوقات تھی, یہ بات تو پہلے سے ڈکلیئرڈ تھی کہ انسان کو زمین پر جانا ہے, زمین کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ خیال آیا کہ یہاں ہمیشہ کی زندگی ہے, یہ اور ہماری ہمیشہ کی, اور جانا زمین پر ہے, ہمیشہ کی زندگی جہاں پر نہیں ہے, ٹیمپریری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہو, یہ جس چیز سے روکا ہوا ہے اس کی تاثیر ہو, اور جیسے اگر ہم کر لیں تو پھر ہمیشہ کی یہیں کی زندگی ہو جائے, یا یہ کہ ہماری ان کی نظر میں تھا کہ فرشتے بڑے پاکیزہ ہیں, یا یہ کہ ہم یہ طرح طرح کے وسوسے آئے, شیطانی وسوسے ذہن کے اندر. اور اس سے قسم کھا کے, انہوں نے خود اپنے آپ کو یقین دلایا, قسم بہت زیادہ, اس کو کہا کہ شیطان نے قسم کھائی ان سے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, تمہارے بھلے کے لیے. تو کہا کہ ہم تو یہ دین کے لیے کر رہے ہیں, ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں, ہمیشہ اطاعت کریں گے, بندگی کی زندگی گزاریں گے, ہمیشہ کی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے, جب انسان کہیں سلپ ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جو توجیحات کرتا ہے, اس کے لیے جو اپنے کچھ ریزننگ وہ اپنے لیے پیدا کرتا ہے, کریٹ کرتا ہے, تو یہ چیزیں جو ان کے ذہن میں چل رہی ہیں. شیطان نے قسم کھا کر, انہوں نے اپنے آپ کو بہت کہ ہم نافرمانی تو بالکل نہیں کرنا چاہتے, لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر تو ہمیشہ کے فرما بردار ہو جائیں گے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, اب اس طرح شیطان نے ان کو جھکا لیا, مائل کر لیا, دھوکہ دے کر. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, بہت اہم لفظ آ رہا ہے پھر جب انہوں نے اس شجرے کا ذائقہ لیا, ٹیسٹ لیا. کسی پیڑ کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, پھل کا تو ہوتا ہے, پھلوں کا ہوتا ہے, سبزیوں کا ہوتا ہے, لیکن پیڑوں کا پھر جب انہوں نے اس کا ذائقہ لیا, اس کا ٹیسٹ, اس کا سواد لیا, یہ سب اشاروں کی زبان ہے, جسے ایک طریقے سے ایک ایسا ہوا کہ جیسے بین سا کر دیا گیا. جتنی تفسیریں پہلے سے چلی آ رہی ہیں کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی, پورا قرآن غور و فکر کے لیے. اور باقی تمام جگہ جہاں پر یہ اشارے ہیں مختلف اور دوسرے ٹاپکس کے اندر, تو وہاں پر غور و فکر بھی ہوتا ہے اور ہر ایک سمجھ بھی جاتا ہے فوراً کہ کیا کہا جا رہا ہے. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, پھر انہوں نے اس کا ذائقہ لیا, ٹیسٹ, سواد انہوں نے اس کا لیا. بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد, یہ الفاظ نہیں ہے, ثم نہیں ہے, وہ ذائقہ لینے کے لیے ہوا. یہ ذائقہ کیسے لیا تھا, وہ اس شکل میں لیا تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ کھل گئیں. یہ بھی سب کنائے میں, اشارے میں چل رہی ہے بات, ان کے پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے کے اوپر کھل گئے. ایسے انہوں نے اس شجرے کا ذائقہ لیا, اور وہ پھر دونوں جلدی سے اس کے بعد پھر اپنی باڈی پارٹس کو جلدی سے ایک دوسرے سے, یہ فطری شرم حیا کہ وہاں جو پتے تھے ان سے چھپانے لگے اپنے آپ کو, دونوں ایک دوسرے کو, دونوں اپنے اپنے کو چھپانے لگے ایک دوسرے سے. دیکھیں یہ فطری شرم رکھی گئی تھی انسان کے اندر, حیا, دنیا میں آنے سے پہلے. یہ نمائندے ہیں وہاں پر. یہ چیز جو ہے یہ انسان کی نیچر میں رکھ کر بھیجی گئی تھی, یہ وہاں سکھایا نہیں گیا تھا. یہ انسان کی ان بورن یہ نیچر کے اندر ہے کہ شرم محسوس کرنا اگر ایک دوسرے کے سامنے کہیں برہنگی ظاہر ہو تو. اسے دیکھیے, اور وہاں جنت میں
لفظ کا ہے نا زوجہ، تمہاری پارٹنر، تمہاری دونوں ایک دوسرے کے وہاں پارٹنرز، تمہارے جوڑ جو ہے، لیکن کہا تھا جاؤ جنت میں رہو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا، صرف یہ دو ہیں، کوئی تیسرا کم از کم انسان نہیں ہے موجود، کوئی نہیں ہے دور تک، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرے سے چھپایا اپنے آپ کو۔ اس پر غور کیجئے اور اسے بھی دیکھیے کہ آپ کے یہاں ایسی بھی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، ایک پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا، ایک تو پورے برہنہ نہا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے کہیں تنہائی میں ایسے نہائے تو منع نہیں ہے، لیکن شرم کی بات تھی، حیا کی بات یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بھی پورے برہنہ ہو کر نہیں نہاتے تھے، تہمت لنگی باندھ کر نہاتے تھے اکیلے تنہائی میں بھی۔ انہوں نے کپڑے اپنے سارے اتار کر رکھ دیے، اور جیسے کسی تالاب وغیرہ میں پورے برہنہ نہانے میں کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں، تو وہ پتھر جو تھا جس پر انہوں نے رکھے تھے وہ کپڑے لے کر بھاگا، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے کپڑے لینے کے لیے، پھر وہ بستی میں سے بھاگا تو حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے بستی میں بھی، ابھی ٹھٹک جاتے کہ اب اس سے آگے تو نہیں جا سکتا میں، یہ احساس نہیں ہوا انہیں۔ اور فطری شرم و حیا یہ ہے کہ کوئی نہیں موجود ہے، اور صرف ہسبینڈ وائف ہیں وہاں پر جنہیں ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جلدی سے ایک دوسرے سے کنسیل کیا، چھپایا وہاں کے پتوں سے، یہ بھی کہیں پر پتے لیتے اور اپنے آپ کو کہیں کنسیل کرتے، کپڑے گئے اور اس کے بعد چھپ چھپا کر کہیں سے کچھ اور سوچتے کہ کیسے پہنچوں میں۔ قرآن اس فطری شرم و حیا کی بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس کے بعد جب ان کی برہنگی، ان کا احساس ہوا دونوں کو ایک دوسرے کا، پہلے تو احساس ہی نہیں رہا، غلطی ہوتے وقت احساس ہوا تو جلدی سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو کنسیل کیا، کور کیا وہاں کے پتے لے کر ایک دوسرے سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہیں منع نہیں کیا تھا اس شجرے سے، اور یہ بھی کہہ نہیں دیا تھا تمہیں کہ شیطان بہکائے گا، یہ بھی بتا دیا تھا، وہ تو دشمن ہے تمہارا، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم صرف ایک چیز سے منع کیا تھا۔ تو یہ ان کے رب نے انہیں پکارا۔ اب پکارا کا مطلب ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں جیسے میری آواز سب کو آ رہی ہے، ایک کو پکاریں گے تو سب سن لیں گے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی آواز آئی، اگر وہ تھا نہیں وہاں پر کوئی اور، اگر اور لوگ ہوتے تو انہیں نہیں آتی، یہ تو ان کے سسٹم میں ان کے اپنے اندر گونجی، وہ ایسا نہیں تھا کہ چاروں طرف آواز مادی طور پر کوئی فزیکلی بہت تو دنیا کے اندر پکارتے ہیں جیسے ہم، اس کی کیا کیفیت ہے اس پکار کی ہم نہیں جانتے، اپنے اندر ان کو آواز آ گئی، ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا اور کہا کہ تمہیں روکا نہیں تھا اس سے، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، تو یہ تمہارے جو خیالات تھے شیطانی خیالات آئے اور تم نے عمل کر لیا۔ اب 3-4 آیات میں نے چھوڑ دی ہیں، یہ تشریح کی چونکہ آیات ہیں، یہ اوریجنل نہیں ہے جس کا درس چل رہا تھا، یہ 22 ہے اور اسی سورہ بقرہ کے اندر 26، چونکہ درمیان میں یہ ہے کہ پھر اللہ نے ان سے کہا کہ حضرت آدم نے معافی مانگی، اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا کہ اب وہاں رہو ایک خاص مدت تک، رکوع ختم ہوا اس جگہ پہ، اور فوراً اب اس بیان کے پورا ہوتے ہی، یہ جو آیت نمبر 25 تک پورا ہوا جا کے یہ فوراً اگلی بات جو شروع ہوئی ہے، اے دنیا کے انسانوں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے دیکھو لباس نازل کر دیا۔ اب وہ واقعہ بتا کر اب دنیا کے انسانوں سے کہا جا رہا ہے ختم ہوتے ہی، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، یواری سوآتکم وریشا، اس سے اپنی برہنگی کو، اپنی نیوڈیٹی، اپنے ننگے پن کو بھی چھپاؤ،
اور یہ چھپاتا ہے، اور تمہارے لیے یہ ایک زینت کی، ایک اچھا لگنے کی چیز بھی ہے، سجاوٹ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا، وہ لباس التقوی ذالک خیر، کپڑے پہن کے بھی ننگے ہوئے تقوی نہیں رہا، کا اصل لباس تو تقوی ہے، اسے رکھنا ساتھ میں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ کہا کہ اصلی لباس تقوی ہے، یہ لباس چھپائے گا تمہیں، لیکن چھپانے کے باوجود انسان ایسا ہوگا جیسے ننگا ہے، چھپانے کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے جو چھپائے بغیر کرتا۔ لباس جن چیزوں کو چھپا رہا ہے وہ نہیں چھپاتا، تو جو انسان وہ چھپانے کے، اس لباس کے پہننے کے بعد بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ تقوی والا لباس جو ہے وہ پہلے نمبر پر تم پہنے رہنا یا اوڑھے رہنا، وہ سب سے بہتر ہے، یہ لباس تمہارے لیے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے جو تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور یاد دلاؤ، یاد کرو اور یاد دلاؤ۔ ابھی چل رہا ہے بیان۔ اور اے بنی آدم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، دیکھو شیطان نے فتنے میں ڈال دیا تھا، پریشہ آزمائش کے اندر ڈال دیا تھا، اس نے، شیطان نے تمہارے جو پرم پتا تھے، تمہارے جد امجد تھے آدم، ان آدم اور حوا، ان کو ڈالا تھا تمہارے ماں باپ کو، اور انہیں جنت سے نکلوایا تھا۔ اب لباس کا ذکر ہے، پھر ابھی ختم ہوا ہے پورا بیان، پھر فوراً ادھر ریفر کیا جا رہا ہے کہ لباس تمہارے پاس اس لیے نازل کیا ہے، دیکھو وہ نکلے تھے، کس لیے نکلے تھے؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا ایک شجرہ کھایا تھا یا شجرہ چکھا تھا، وہ جنت سے نکالا تھا، اس نے کیا تھا وہاں پر شیطان نے یہ کیا تھا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے کے اوپر کھول دیے تھے، جیسے چھپانا تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دیے تھے، ایسے شیطان نے نکلوایا تھا تو جنت کے اندر تمہارے ماں باپ کو۔ اب تم خیال رکھنا اپنے لباس کا، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، قریب آ کر کہ کوئی انسانی بھیس میں آ کر نہیں کہے گا، وہ اور اس کا قبیلہ انویزیبل ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ اب یہ بہکانا اور آسان ہو جاتا ہے، یہ تو اپنے ذہن میں آ رہے ہیں خیالات، جو وسوسے آ رہے ہیں، یہ ہے شیطان کا بہکانا۔ من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں، اس جگہ سے بہکاتا ہے جہاں تم دیکھ نہیں پاتے تھے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، ان کا گارجین فرینڈ، ان کا سنرکشک متر، سرپرست دوست ہم نے بنا رکھا ہے شیطانوں کو۔ تو شیطان گارجین فرینڈ شیطان، یعنی وہ ان کے کہنے پر عمل کر بیٹھتے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اے بنی آدم، اب اس کا تم خیال رکھنا۔ بہت واضح بیانات ہیں، میں پھر اسے یاد دلاؤں کہ پہلے کی پرانی تفسیروں میں ایسا نہیں کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اشارے کنائے ہیں یہ، اگر آپ میں سے کوئی بھی ذہن میں یہ نہیں ہو کہ ارے ہمیں ایسی بات نہیں سوچنی ہے، تو جب تک ذہن پہلے سے کہیں پر آپ کا قید نہیں ہو گیا ہو، اور سنتے چلے آ رہے ہو بچپن سے، ایک پیڑ کھایا تھا، ایک درخت تھا، اس لیے اور بھی یہ ہے کہ اس سے الگ ذہن نہیں جاتا، ورنہ اگر آپ غیر جانبدار ذہن کے ساتھ ہیں تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اشاروں کنایوں میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے، کہ وہاں کس چیز سے روکا تھا۔ کہا باقی سب تم نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اس ایک چیز کے پاس مت جانا۔ تم یہ ایک ٹرائل کے لیے، آزمائش کے لیے، یہ ایک ٹریننگ دینے کے لیے کیا تھا، یہ تربیت دینے کے لیے۔ اور پھر میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارے پرانے مفسرین چلے آ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، وہ کیوں کہہ دیا؟ یہ جانتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کہاں سے انہوں نے نکال لی گیہوں کا، کہاں سے نکال لیا انہوں نے کہ سیب کا پھل تھا۔ یہ سب لیڈیز کے، عورتوں کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان کی شکلیں ہیں۔ اسے وہ خود، جیسے قرآن نے ایک بات اشارے کنائے میں کہی، اس کی تفصیل میں وہ ایک دوسری بات اشارے کنائے میں کہہ رہے تھے کہ وہ ایپل ہے اور گیہوں کا وہ ہے۔
گیہوں کا دانہ ہے، تو اس کو وہ خود اشاروں میں، پھر آپ کو اشاروں میں، جب آپ شجر ہی کہتے رہیے نا، اس کو ایکسپلین ہی کیوں کر رہے ہیں کون سا تھا، اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں پہ واضح؟ اور قرآن نے تو واضح کرنے کے لیے کہا ہے، ہر چیز پر غور کرنے کے لیے کہا ہے. جب کسی اور نے نہیں کھولا، آپ کیوں کھولے دے رہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات پہ غور کیجئے. وہ سب بھی جانتے تھے، لیکن کوئی یہ چیز کہ جب آپ اگر کسی وجہ سے آپ اسے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے لوگوں پر، کرنا چاہیے. اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ایک دوسرا اشارہ، دوسری ایک چیز تمثیل کیوں لا رہے ہیں؟ آپ شجر ہی کہیے، بات ختم، کہ بھئی ایک پیڑ تھا، ایک درخت تھا. تو اس وجہ سے اور مسلمان جو ہیں وہ ان جنرل ذہن کے اندر ان کے نہیں آتی اصل حقیقت کیا تھی. اور اس لیے غور کرنا ہے اصل حقیقت کے اوپر کہ اس میں ایک نسل انسانی کے لیے انسٹرکشن ہے بہت زبردست، اس لیے غور کرنا ہے. قرآن نے تو یہ سارے بیانات جہاں پر بھی سیکسول ریلیشن شپ کے، جنسی عمل کے، سب جگہ اشارے میں بات کی ہے. کسی جگہ نام نہیں لیا ہے، نہ باڈی کے ان پارٹس کا نام لیا ہے، نہ اس عمل کا نام لیا کسی ایک جگہ بھی. ایسے یہاں پر کیا ہے، تھا کیا کہ اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ، اب ٹریننگ پوری ہو گئی، بھیج دیا گیا زمین پر. یہ بہت بڑا حصہ تھا، اس کی ٹریننگ کرائی تھی وہاں. اور اس لیے تھا کہ یہ ایک حصہ ایسا ہے تمہارے انسانی زندگی کے اندر، یا انسانی ریلیشن شپ کے اندر، انسانی سماج کے اندر، کہ جہاں پر سب سے زیادہ انسان سلپ ہوگا اور سب سے زیادہ شیطان جو ہے وہ بہکا لے گا. یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر بھی، دنیا میں بھی اس کی پھر سزا رکھی گئی. یہ تو بات ہوئی دینی. اور اس لیے کہ اس سے پھر بہت سے اور دوسرے سوسائٹی، معاشرے کی اور برائیاں پھوٹ سکتی ہیں اور پھوٹتی ہیں. دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے، ایک برٹشر ہیں، انہوں نے 1930s میں یہ پبلش ہوئی تھی پہلی بار، سیکس اینڈ کلچر. بہت اہم مانی جاتی ہے آج بھی. اس لیے اہم ہے کہ ان کے جو رائٹر ہیں، شاید دنیا میں ایسا نہیں ہوا ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کے لیے، کسی اور نے نہیں کیا ایسا کہ وہ خود اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ان سوسائٹیز کی اسٹڈی کی، 80 سے زیادہ الگ الگ دنیا کے کلچرز، سبھیتاؤں کو اسٹڈی کیا، وہاں جا کر، رہ کر، مل کر لوگوں سے، صرف پڑھ کر نہیں، کہیں سے. 80 سے زیادہ کلچرز یا سویلائزیشنز، تہذیبوں کا مطالعہ کیا اس نقطۂ نظر سے کہ ان کا پاسٹ اور ان کا ماضی جو ہے، ایک ہی ٹاپک کو لیا تھا انہوں نے جس پر وہ ریسرچ کر رہے تھے، کہ ان کے پاسٹ اور ماضی میں نسلوں پہلے سے کیا عمل چلا آ رہا ہے، یا ان کا کیا طرز عمل چلا آ رہا ہے سیکسول ریلیشن شپس کے بارے میں، کتنی آزادی ہے، کتنی قید ہے. اور صرف اتنا نہیں کہ اس وقت کتنی ہے، ان کی پرانی نسلوں کا انداز کیا تھا اس معاملے میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے رزلٹ نکالا اور کہا یہ تو سب جگہ ایک رزلٹ آ رہا ہے، وہ سویلائزیشن اور تہذیبیں، چاہے وہ امریکہ کی ہوں، اور چاہے افریقہ کی ہوں، چاہے کہیں اور کی ہوں، سب جگہ ایک ہی رزلٹ آ رہا ہے. اور پھر اس میں سے یہ ایک کوٹیشن میں نے آپ کو دیا ہے، یہ جے ڈی اونوین جنہوں نے یہ بک لکھی تھی، یا بک لکھی کا مطلب یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے جو تو کمپائل کیا، کہ کسی بھی جغرافیکل کوئی اگر وہ واتاورن ہو یا انوائرنمنٹ ہو، جغرافیائی ماحول، تو اس میں کوئی سوسائٹی ہے، اس کا جو کلچر ہوتا ہے، جو اس کی کلچرل کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی تہذیبی حالت ہوتی ہے اس وقت، وہ ڈکٹیٹ ہوتی ہے، وہ اس کا نتیجہ ہوتی ہے ایک طریقے سے، کہ پہلے پیچھے سے جو ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اس میں ان کی سیکسول آزادی کتنی تھی، اس کے حساب سے موجودہ تہذیبیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. اس وقت کی جو تہذیب ہے، انہوں نے کہا سب جگہ ایسے ہوا کہ جب اس پر ریسٹرکشنز تھیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے فریلی نہیں مل سکے، انہوں نے کہا کہ اپارچونیٹیز بھی نہ ملیں. خالی اتنا نہیں کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں سیکسول ریلیشن شپ نہیں بنائے گا، کہ ایسی اپارچونیٹیز ہی جب روک دی جاتی تھی کہ یہ موقع ہی نہیں ملے کہ وہ ایسا کر سکے،
تو پھر وہ ان کے اندر ایک ارجا اور ایک انرجی ڈیولپ ہوتی تھی قوموں میں، اور وہ ایک کریٹو انرجی، اور وہ قومیں بہت آگے بڑھ جاتی تھی. اور جب بھی آگے بڑھتی تھی تو پھر ان کے اندر یہ کلچر اور تہذیب جو ہے ان کی اس جگہ آ جاتی تھی. جب وہ آگے بڑھتی تھی، ترقی ہوتی تھی، معاشرے میں، سوسائٹی میں آسانیاں، تو اس جگہ آ جاتی تھی وہ تہذیبیں کہ ان کے ہاں یہ اس کی آزادی بڑھ جاتی تھی ایک دوسرے سے ملنے کی. تو اور جب یہ ہوتا تھا تو وہ انرجی کم ہونی شروع ہو جاتی تھی قوموں کے اندر، اور اس کے بعد پھر وہ تہذیبیں جو ہیں وہ ان کا زوال شروع ہو جاتا تھا، پتن. ان کا ہر جگہ یہ ایسے ہی ہوا، بالکل ایک سیم ریزلٹ ہر جگہ پر آتا چلا گیا. ایک بات انہوں نے اور یہ کہی کہ یہ ارجا اور انرجی یا توانائی جو جہاں پر مکس کلچر نہیں ہوتا ان قوموں کے اندر جب آتی ہے تو وہ آتی تو ایک ہی نسل سے ہی ہے، ایک ہی نسل سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں 3 جنریشنز کے بعد، یعنی تیسری جنریشن بھی جب بڑی ہو جائے. اور پھر انہوں نے خود لکھا ہے تقریباً جیسے 100 سال، ایک سینچری، کہ تقریباً 100 سال بعد پھر نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ تو اب یہ جا رہے ہیں زوال کی طرف، چاہے جتنے اونچے تھے. اس وقت آپ کو جو وہ سوسائٹیز نظر آ رہی ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بہت اوپر ہیں، وہ سوسائٹیز کل ان کو ابھی 100 سال نہیں ہوئے ہیں یہ سیکسول فریڈم کو بالکل اوپن ہوئے ہوئے، اندرونی چاہے اس پہ رہی ہو، لیکن اس کلچر کے طور پر کہ بھئی ان کی مرضی، کون کس کے ساتھ رہتا ہے، کون کس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، کس شکل میں لا بن گیا، قانون بن گئے دنیا میں جگہ جگہ کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر کرنے والا نہیں، کسی کو دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے. تو یہ چیزیں اس درجے اوپن ہونا ابھی 100 سالوں سے نہیں ہوئے، یعنی تیسری جنریشن پوری ہونے جا رہی ہے. اس کی پریڈکشن ان کا کہ تاریخ پوری یہ بتا رہی ہے کہ پھر زوال آتا ہے، اور سب جگہ یہ ٹائم اتنا ہی لگا ہے ان کا. پرانے جب سے میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، جس کلچر میں سب جگہ اتنے ہی میں، یعنی یہ اب اس جنریشن کے اینڈ تک یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ سویلائزیشن اور یہ تہذیبیں، جہاں پر سیکسول فریڈم اتنی زیادہ ہے ان کے ریزلٹس کے مطابق. تو یہ بڑی اہم کتاب اس لحاظ سے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ میں اس ٹاپک پر کسی اور نے ریسرچ دنیا میں نہیں کی. انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی جب بھی کوئی ہیومن سوسائٹی چاہے جو بھی ہو، وہ دو میں سے صرف ایک ہی چیز چوز کر سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے سکتی کوئی سوسائٹی. یا تو سیکسول فریڈم لے لے، جنسی آزادی، اور یا وہ جو ان کی کریٹو انرجی ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہے، یا اسے چوز کر لیں. جب سیکسول فریڈم ہوگی تو وہ نہیں آئے گی، وہ اس کو اپنی پوری نسل کے لیے، پوری قوم کے لیے اگر اس کو لینا ہے تو پھر سیکسول فریڈم نہیں ہوگی، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے. کوئی کسی بھی ہیومن سوسائٹی کو ان دونوں میں سے صرف ایک کو چوز کرنا ہوگا، دونوں نہیں آ سکتی ایک ساتھ. یہ اتنے کنکلوسیولی انہوں نے انون نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، لیا. یہ یہاں کی بات تھی. میں نے ایک دنیا والے جو کہتے ہوں، باقی بڑے بڑے اسکالر، سائیکالوجسٹ جو کچھ بھی کہتے ہوں، سائیکالوجسٹ کے پاس کیا ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے کہیں پر اگر پوچھیں تو ان کے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، اس میں کہ بہت ہوتے ہیں، بہت کثرت سے ہوتے ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کو کوئی اگر سائیکالوجیکل یا سائیکیٹرک پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ سیکسول ریلیشن شپس یا نیوپیٹل یا شوہر اور بیوی کے لیے اس معاملے میں ہوتی ہیں، خاندانی زندگی سے متعلق الجھنیں اور پریشانیاں، اور وہ سائیکیٹرسٹ اس سے مشورہ کرتے ہیں. تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں تو وہ تو مشورہ دیتا ہے کہ بالکل اوپن ہو جاؤ، جو تمہارے دل میں آئے ایسے کرو. یہ تو تمہارا پر جو برڈن اور بوجھ ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ یہ روک رہے ہیں اور تم کچھ کر نہیں پا رہے. تو ان کا ویو تو یہ ہوتا ہے. اور بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ بھی پی ایچ ڈی، تو کون کون بڑی اونچی اونچی ڈگریوں کے لوگ ہیں دنیا میں سارے. انہوں نے کہا انون نے کہ یہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے صرف وہ لوگ جو بیمار تھے صرف ان سے بات چیت کی. انہوں نے ساری کلچر اور پوری تہذیب کا مطالعہ نہیں کیا انہوں نے ان ڈیپتھ، اور پھر پوری تاریخ میں جا کر نہیں کیا بیک میں. یہ تو ایک خاص گروپ آف پیشنٹس کی جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو وہ جیسے رائے دے رہے ہیں، اس سے اپنا ذہن بنا رہے ہیں، اور ان کی اس وقت کی ٹیمپریری یا عارضی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے کوئی مشورے دے رہے ہیں. لیکن تہذیبیں کہاں ترقی کرتی ہیں، تہذیبیں کہاں نیچے جاتی ہیں، اس کا ان کو کچھ نہیں معلوم. انہوں نے وہاں سے نہ تو پچھلے
تاریخ کے پرانے کلچر سے یہاں تک لے کر وہ دیکھتے ہوئے آیا، نہ پوری نسل کو دیکھتے ہوئے آئے، تو کچھ بیماروں سے بات کرتے رہے بس. وہ قرآن کی بات تھی، دینی. کس وجہ سے یہ سزا رکھی اس کے لیے، اس جرم کی؟ اور پھر یہ آپ کو ایک ایسے ایکسپرٹ کی اوپینین مل رہی جو اسی سوسائٹی کا ہے، چاہے وہ اب سے اس وقت سے وہ 70-75 سال پہلے کا ہو، لیکن اس نے تاریخ میں بہت پیچھے سے جا کر اس نے کہا کہ یہ قومیں تو بڑی ہیں آگے، اور پھر آگے جا کے ان کا زوال ہو گیا ہے. اور اس نے کہا سب جگہ یہی ہوا ہے، پوری تاریخ میں ان کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کہیں کسی جگہ اس کے اندر اپواد استثناء بھی نہیں ہے. یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ تو وہیں سے ٹریننگ دے کر بھیجا تھا کہ اس سے رکنا ہے، اور یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے سزا رکھی. اب اس کے آگے پھر وہ ایشو آ رہا ہے کہ یہ سزا، یہ پنشمنٹ جو ہے وہ 100 کوڑے ہی ہے، یا کچھ لوگوں کی جو سزا قرآن نے بیان نہیں کی وہ بھی ہے، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، جو قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا. اب اس پر پھر وقت لگے گا، اس آیت کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ پھر آئندہ. آیت نمبر 2 کی تشریح چل رہی ہے سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 کی. پھر یہاں سے اس حصے کے اوپر پھر بات چیت جو ہے یا گفتگو انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ میں اگلی مرتبہ اگر زندگی رہی.